بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی کوئی نئی سائنسی تحقیق ہوتی ہے یا دریافت ہوتی ہے یا سائنس کی دنیا میں کوئی نیا انکشاف ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ہی اسلام نے اس کی خبر دی تھی اور یہ تو باقاعدہ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اس پہ سوال یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر واقعہ ہی اسلام نے یہ پہلے بتایا تھا یا قرآن میں یہ موجود تھا تو اس دریافت سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اب جب دریافت ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا تھا۔ جیسے بھی انسان جو ہے وہ مریخ کو اپنے زیر دام لا رہا ہے اور وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصاویر بھی آئی ہیں، اور کل اگر فار ایگزامپل انسان مریخ پہ پہنچ جاتا ہے تو ہمارے شاید کچھ لوگ کہیں جی تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا یا اسلام نے تو اس کی پہلے خبر دی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سائنسی انکشاف یا تحقیق ہے اس سے پہلے ہمیں وہ بات کی جو ہے وہ کیوں اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی یا ہم اس کو کیوں نہیں کہتے؟ تو سوال یہ واقعی بہت اہم ہے، لیکن اس کا سوال کا جواب بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری چونکہ قرآن پہ اتنی گہری نظر ہوتی نہیں، اور جب وہ دریافت ہوتی ہے تو پھر ہم اسے دیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو باقاعدہ قرآن حکیم میں موجود ہے اور اسلام نے اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے سے خبر دی تھی۔ ابھی جو انسان کائنات کو مسخر کر رہا ہے، اگر قرآن حکیم کی 3-4 آیات ہی اگر ہم دیکھیں تو ان میں وہ انسان کو قوت اور طاقت دی گئی ہے کہ وہ کائنات کے ان سیاروں کو جو ہے وہ مسخر کر سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو سورۃ الجاثیہ کی آیت 13 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ان کائنات کی چیزوں کو، زمین آسمان کو مسخر کر سکے، وہ اس کے تابع کر دیے گئے ہیں ان قوانین کے تحت۔ تو اس حوالے سے انسان کو اتنی بڑی طاقت دی گئی ہے کہ وہ ان پوری کائنات کی ان چیزوں کو، زمین آسمانوں کو مسخر کر سکتا ہے، ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کو اپنے تابع میں لا سکتا ہے۔ اور دوسری جو آیت اسی حوالے سے سورہ لقمان کی آیت 20 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، یعنی انسان کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکے، ان کو جو ہے ان کو دیکھ سکے، وہاں تک پہنچ سکے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان 2 آیات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان کی اس صلاحیت کا اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آگے جائیں تو سورہ حج کی آیت جو ہے وہ 65، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی آپ اس کو تسخیر کر سکتے ہو۔ تو اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی کائنات ہے، یہ 240 جو ہے بلین گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں۔ ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے وہ ایک ہے، یعنی یہ نظام شمسی تو ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا اس بڑی کہکشاں کا، ملکی وے، جس میں ہمارا یہ نظام شمسی اور پھر زمین ہے۔ اس طرح کی ابھی تک جو دریافت کی گئی ہیں یا سائنسدانوں کا ایک اندازہ ہے کہ جس طرح کی جو ملکی وے کہکشاں اس طرح کی 240 بلین گلیکسیز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا نے کائنات کی جو تسخیر کی طاقت دی ہے اس میں صرف ایک نظام کی یا ایک سیارے کی نہیں دی ہے، بڑی لامحدود قسم کی خدا نے انسان کو طاقت دی ہے، اور یہ ایسی طاقت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کو مسخر بھی کر سکتا ہے، بلکہ ان میں رابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت 29 ہے، یہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کل کو کسی سیارے کی مخلوق کے ساتھ زمین کی مخلوق کا رابطہ ہو جائے۔ قرآن نے یہ بات بتائی ہے، سائنس ابھی سوچ رہی ہے، قرآن نے یہ بات بتا دی ہے کہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی جو زیرو چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح خدا کے قوانین کے تحت چاہیں تو آپس میں رابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ سورہ الشورى کی آیت 29 میں اس بارے میں جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ جو اس وقت کائنات میں جو ہے وہ سیارے ہیں، ان میں زیرو ہیں، چلنے والی مخلوق ہیں، ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ خدا کے قوانین کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ
آپ اس میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ سورہ النحل کی آیت 49 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کائنات میں خدا نے زمین اور آسمان میں جو کچھ جو جملہ جاندار پیدا کیے گئے ہیں وہ خدا کے قوانین کے پابند ہیں، اور خدا انہیں چاہے تو ان کو اس میں مزید جو ہے وہ دسترس دے سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم قرآن حکیم کو جب اس انداز سے پڑھتے نہیں، اس پہ ہم غور نہیں کرتے، اور جب کوئی نئی تحقیق ہوتی ہے اور پھر ہم جب غور کرتے ہیں تو وہ چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ اس پہ مزید غور کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں باقی جگہ بھی زندگی ہو سکتی ہے، انسان میں ایک قوت ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، اور کائنات میں جو پھیلی ہوئی اتنے سیارے ہیں اور اتنی ہوئی پھیلی ہوئی کائنات ہے، ممکن ہے کہ وہاں کی ایک مخلوق دوسری مخلوق کے ساتھ کسی طرح سے رابطہ قائم ہو سکے، سگنل بھیج سکے، کچھ ہو سکے۔ قرآن نے سب کے اشارے دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سائنس جو ہے وہ عملی طور پہ اس چیز کا اظہار کرتی جا رہی ہے۔ مجھے آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکا تو آپ ضرور جو کومنٹس میں اس کا جو ہے وہ حوالہ ضرور دیجیے، تاکہ دوسرے جو دیکھنے والے ہیں ان تک وہ آپ کا جو پیغام ہے، جو فکر ہے، وہ پہنچ جائے۔